نہیں پتا آپ نے کہاں تک بات میری سنی تھی. میں نے اتنا سمپل سا کویشچن ان کے سامنے رکھا تھا کہ قرآن پرفیکٹ ہے اور ایک ہم انسان جو ہے ہم امپرفیکٹ ہے، تو ایک امپرفیکٹ ایک پرفیکٹ چیز کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ تو لاجیکل کنٹراڈکشن آ جائے گا. تو کیا ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہے جو خود پرفیکٹ ہو تاکہ پرفیکٹ دوسرے پرفیکٹ کو سمجھ سکے؟ تو کیا حضور کی ذات پرفیکٹ نہیں ہے جو ہم حدیث کو ریجیکٹ کرے تاکہ ایک دوسرا پرفیکٹ پہلے پرفیکٹ کی ہمیں ایکسپلینیشن کر سکے؟ میں نے اتنا سمپل کویشچن کیا تھا کہ آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین ذات پرفیکٹ ہے، تو ادھر سے انہوں نے اتنا گھمایا جواب ہی نہیں دیا میری بات کا نا. اس کے بعد میں چلا گیا تھا ادھر سے. جسے پرفیکٹ کہتے ہیں نا، تو اس پرفیکٹ کا معنی لازمی نہیں کہ اس میں کوئی نقص ہو یا وہ بغیر نقص کے ہو، تو اس لیے پرفیکٹ کہہ رہے ہیں. جی جی، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز مشکل ہوتی ہے تو اس کو آسان کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی نقص ہے یا وہ پرفیکٹ نہیں ہے. بالکل. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر نقص ہوتا ہے، ادھوری ہوتی ہے، تو وہ دوسرا اس کمی کو پورا کرے، تو وہ جو اس کی کمی کو پورا کر رہا ہے وہ اس سے افضل ہو جائے گا. جی ایسے ہی ہے. اس میں اچھی توجہ دلائی آپ نے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ پرفیکٹ سے کیا الٹا ہی میننگ نہ لے لے. اچھی توجہ دلائی آپ نے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بھائی قرآن ایز اے لنگوسٹک اتنا پرفیکٹ ہے کہ ہم ناقص بخود سمجھ نہیں سکتے. اس لیے قرآن پاک میں آیا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اسی قرآن کی وجہ سے کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، کچھ لوگ ہدایت پائیں گے. گمراہ کیسے ہوں گے؟ اب یہاں ایک سوال ہے. آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہو، بڑی اچھی آیت کو لے کے آئے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ قرآن خود ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو پھر تو قرآن میں نقص آ جائے گا. تو اور اگر خود لوگ اس قرآن کو غلط استعمال کر کے اپنے لیے گمراہی بناتے ہیں تو قرآن کا قصور نہیں. قرآن مکمل ہی ہدایت ہے، لیکن اس کے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. اگر کسی نے اسی ہدایت والے رستے پر چل کے اس کو لیا ہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اگر اس نے وہ رستہ چھوڑ دیا جو قرآن نے معین کیا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا. جی اب لوگوں نے اس کا معنی کیا ترجمہ کیا کہ قرآن ہی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور قرآن ہی لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. تو یہ نعوذ باللہ پھر تو مخلوق کا قصور ہی نہیں رہے گا. اگر قرآن خود ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو ایسی کتاب خدا نے بھیجی کیوں؟ جی اس میں بھی دیکھیں نا، اس میں بھی اسی آیت میں مجاز استعمال ہوا ہے. یہاں لفظی طور پر اگر ہم دیکھیں ضمیر تو قرآن کی طرف جا رہی ہے، لیکن مراد لوگوں کی انٹرپریٹیشن، لوگوں کی عقل، یہ مراد ہے. مجاز دیکھیں ادھر بھی استعمال ہوا ہے. کہہ رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا خدا نے قانون بنایا ہے نا. مثال کے طور پر دنیا میں، جس دنیا میں ہم مادی دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں بھی قانون ہے. قانون کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کو کسی چیز کو اٹھا کے آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں تو اس کمپنی کی ہی ذمہ داری ہے، وہی اس کا مینیو بھی بنائے گی. کیوں کہ وہ اس کی پروڈکٹ اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. دوسرا، کوئی بھی اس بک کے بارے میں آپ کو وضاحت نہیں دے سکتا، نہ اس چیز کے بارے میں آپ کو بیان کر سکتا ہے. تو قرآن اکیلا نہیں آیا، قرآن کے ساتھ قرآن کو لانے والا ہے. تو لانے والا آئے اسی وجہ سے ہے. اگر قرآن خود لوگوں کو سمجھ آ جاتا تو پھر اس لانے والے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جی اچھا، میرا ایک سوال ہے، کیا آپ شیعہ ہیں؟ دیکھیں، ہم کبھی بھی کسی کو یہ اس بحث میں نہیں پڑھتے، نہ کبھی کسی کو اس طرف آنے دیا ہے. ہمارا ایک اصول ہے، اور شاید آپ کو سیدہ سسٹر نے بتایا ہوگا یا کاظمی سید نے، ہم صرف اور صرف علمی اور دلائل سے بات کرتے ہیں. اگر کسی کو وہ دلیل لگتی ہے قرآن سے اور حدیث سے صحیح ہے تو وہ اپنے پاس رکھ لے، نہیں اس کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بنائی ہوئی تو چھوڑ دے. کوئی کسی کے ساتھ نہ جبر نہ زبردستی، نہ کبھی ہم کسی کے ساتھ الجھتے ہیں. بات کر دیتے ہیں، کوئی مانتا ہے بسم اللہ، کوئی نہیں مانتا نہ مانے. جی نہیں، ایز اے کیونکہ میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا تھا. جی میں بالکل الحمدللہ میں اہل تشیع ہوں.
جی آپ سے سوال ہے کہ آپ کے اکارڈنگ قرآن کیا صرف معنی کا نام ہے یا معنی پلس نظم کا نام ہے؟ کہ قرآن جو نام ہے مکمل ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے. جی کیا آپ انکلوڈ کرتی ہیں نظم کو قرآن کی معنی مطلب ڈیفینیشن کے اندر؟ دیکھیں قرآن میں اس پر میں تھوڑی سی 1 منٹ لگ جائے گا، تھوڑی تفصیلی بات کروں گا کیونکہ سوال آپ کا ایسا ہے. قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے، اور اگر میں نے کسی لفظ کو محدود کرنے کی کوشش کی تو پھر میں خدا کے کلام کو محدود کر دوں گا. لہٰذا اس لیے جو نظام جو قانون خدا نے دیے ہیں نا، اسی نظام انہی قانون کو فالو میں کروں گا. اور اگر میں نے اپنی کو کوشش کی تو میں نے خدا کے ساتھ جو ہے پھر میں نے شرک کرنا شروع کر دیا یا ظلم کرنا شروع کر دیا. تو ایسا میرا عقیدہ نہیں ہے. جزاک اللہ. جی میرا یہ سوال تھا، یعنی کہ یہ جو الف لام میم نظر آ رہا ہے، کیا آپ ان کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں یا جسٹ الف لام میم سے جو معنی، خیر الف لام میم تو ویسے بھی دوسرے حروف ہیں، فار ایگزامپل الحمدللہ، کیا اس الحمدللہ میں جو معنی ہے اس کو آپ قرآن کہتے ہیں یا الحمدللہ کو بھی آپ قرآن کہتے ہیں؟ دیکھیے میں نے اسی لیے کہہ دیا نا کہ جو خدا کا قانون ہے، یعنی قانون کیا ہے کہ ان حروف تہجی کے حروف کو جملوں میں استعمال کیا، پھر یہ کلمے بنے، اور یہ کلمے جو موجود ہیں یہ سارے کے سارے کسی معنی کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں نا، کسی حقیقت تک پہنچانے کے لیے ہیں. تو میں ظاہر کا کبھی بھی انکار نہیں کر سکوں گا. کیوں کہ یہ ظاہری مجھے باطن تک لے کے جائے گا، یہ معنی تک لے کے جائے گا. اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو میں معنی تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو میں ان دونوں کو مانتا ہوں. جی بسم اللہ. دونوں کو مانتے ہیں، یعنی نظم کو بھی اور معنی کو بھی. جی ہمارے کچھ لوگ جسٹ معنی کو لیتے ہیں نا، اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن معنی کا نام ہے اور جو حروف ہے یہ دلالت کر رہی ہیں معنی پر، لیکن یہ باخود ہے، یعنی عین الحمد یہ قرآن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام خدا ہی ہے، لیکن کلام خدا کو ہم محدود نہیں کریں گے، علم خدا کو محدود نہیں کریں گے. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. حروف تہجی جو 28 حروف ہیں نا، ان 28 میں سے میں فقط الف کو لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں اگر لفظ قرآن میں صرف الف کا کہوں کہ اس سے مراد صرف لفظ انسان ہی ہے، اس سے صرف لفظ انسان بن سکتا ہے، تو میں نے دیگر جتنے الف سے بننے والے معنی یا الفاظ ہیں نا، میں نے سب کا انکار کر دیا. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، جہاں اللہ نے الف سے انسان کو بنایا ہے میں اس کو بھی مانتا ہوں، اور اسی ہی الف سے اور جو کچھ بھی بن سکتا ہے میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں، چاہے وہ ابھی تک زہر ہوا ہے تب بھی، جو زہر نہیں ہوا تب بھی. یہ میری بات موقف آپ کو سمجھ آ گیا افلین بھائی؟ جی میں سمجھ گیا. جزاک. منتظر بھائی السلام علیکم. یا علی مدد معذرت. وعلیکم. سنا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے میں ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا. ماشاء اللہ. واپس ہاں جی واپس آ گئے الحمدللہ. احسان مولا کا. کیسا رہا سفر آپ کا؟ الحمدللہ. احسان مالکم. اور طبیعت بھی آپ کی ٹھیک رہتی ہے؟ دیکھ لیں کہ جس طرح میں گیا تھا اس سے اچھا کافی بہتر فیل کر رہا ہوں کہ مولا نے جو ایک کرم کیا ہے جا کے. جی کاظمی سید آپ وہ کہہ رہے تھے کہ افلین بھائی کوئی ایک مسئلے پر وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. بسم اللہ. سر جی ابھی جو آپ بات کر رہے تھے یہ الحمد والی بات کر رہے تھے، تو سر جی میں تو اس طرح نہیں مانتا اس کو. الحمد تو اس کی عین ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ اور لکھا ہے اور باتیں کچھ اور ہیں. افلین بھائی آپ کیسے اس کو کہتے ہیں؟ مطلب آپ عقیدے کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی ہے کچھ چیز ہے، کوئی دلیل دیں اس کے اوپر. کس بیس کے اوپر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کو لینا. جی ہاں، اکارڈنگ ٹو می کلام تو فرماتا ہے نظم کے ساتھ. اکارڈنگ ٹو یو ڈزنٹ میٹر سر. مطلب آپ کو اس کے اوپر دلیل دیں. اکارڈنگ ٹو یو ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. اس کے اوپر دلائل تو ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. یعنی میں نے چلے وہ آپ کا ذاتی خیال ہے نا، میں نہیں لیتا. جس طرح آپ لے رہے ہیں اس کے بالکل اس کو اپوزٹ لیتے ہیں. یہ کچھ جو لکھا ہے وہ بس لکھا ہوا ہے، اٹ ڈزنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے وہ. جی ہاں لاجیکل میرے پاس ویسے جواب تو ہے، لیکن اگر بسم اللہ دیں.
قرآن سے اگر آپ کو جواب چاہیے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی. میں نے وہ بہت لاجک دیں جی، وہ اب لاجیکلی دے دیں، چل چھوڑ دیں دیکھیں فائدہ. جی لاجیکل اس میں جو انہوں نے بات بولی تھی اس کا اس طرح اعتراض کرتا ہوں کہ دیکھیں الف جو ہے یہ لام سے پہلے آیا ہے اور لام یہ میم سے پہلے آیا ہے، تو آپ کی اکارڈنگ اس طرح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی کلام سے الف نکالا، پھر یعنی الف فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ چپ ہو گئے، پھر لام فرمایا پھر چپ ہو گئے، پھر میم فرمایا چپ ہو گئے، تو یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا. تو میں اس طرح ہم سمجھ یہ نہیں کہتے نا فلان بھائی، معذرت کلامی کی معافی چاہتا ہوں پہلے ایڈوانس سے میں آپ سے. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ الف جو ہے نا، یہ اللہ نے ایک ایسا مقام بنایا ہے جس سے بہت کچھ نکلتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے پہلے الف کہا پھر رک گیا، پھر اس نے لام کہا پھر وہ رک گیا، پھر اس نے میم کہا. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الف ایک پراپرٹی ہے، ایک ایسی پراپرٹی کہ اس کے اندر بہت کچھ پوشیدہ ہے، اور اللہ جس چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، جس وقت میں ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ ظاہر کرتا رہتا ہے. میں اس کو محدود نہیں کر سکتا، میں بس یہ کہہ دوں کہ یہ الف سے صرف یہی مراد ہے، اور میں نے شروع میں یہی اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. جزاک اللہ. بسم اللہ. جی وہ چلے گئے، میرے خیال آتے ہیں تھوڑی دیر میں. اوکے اوکے جی عثمان بھائی. وہ ڈاکٹر میرے خیال میں آفس میں ہوتے ہیں تو. کاظمی سے اعلیٰ ترین سر جی، بالکل ہاں جی. بہترین سر جی، کیا بات ہے آپ. جی بسم اللہ. السلام علیکم منتظر بھائی، کیسے ہیں؟ لکی بھائی ساتھ ہیں آپ؟ یس. جی بات قاضی بھائی میں ادھر ہی ہوں، سن رہا ہوں. صبح آپ کے اساتذہ کے براڈ پہ انہوں نے من لا یزر الفقیر کی ایک وہ لگائی ہوئی تھی، حدیث لگائی ہوئی تھی. کس روڈ پہ؟ آپ کے اساتذہ، سابقہ اساتذہ یا موجودہ جو بھی کہہ دیں، کون؟ نام میں دینا نہیں چاہتا، خاتون جو ہیں، تو من لا یزر الفقیر کی ایک حدیث لگائی ہوئی تھی، اس کے نیچے لکھا ہوتا قصہ کہانیاں. اچھا میں چلا گیا، مجھے تو نہیں لیتے، لیکن وہ کوئی نئے لوگ تھے، مجھے نہیں جانتے تھے، انہوں نے لے لیا مجھے. میری خوش قسمتی سے تو خاتون فون کے سامنے میں نے سیدھا کوشچن دیا کہ 80% قرآن تو کہانی ہے. موسیٰ سے میرا کیا کام، یوسف سے، داؤد سے، ابراہیم سے، نوح سے، آدم سے، یہ میرا کیا کام ہے ان کے ساتھ، اور نہ ان کو کوئی جانتا ہے، نہ ان کا کوئی ایویڈنس ہے. تو یہ کہانیاں تو زیادہ سخت ہیں کہ کتاب میں لکھ کے دے دیا کہانیاں. اچھا آج تو اب صبح آپ گئے کیا تھے حکم آپ؟ لگائیں گے؟ کیا آپ گئے حکم تھے؟ لگا دیں؟ ویسے ہی میں کہتا ہوں سر من لا یزر الفقیر کی میں مالک کی حدیث تھی امام جعفر صادق، اس کے چل لکھا تھا کہانیاں. تو میں کہا چلو ذرا سا بتاتے ہیں کہانیاں کدھر کدھر. میں کہا سارا 80% قرآن کہانیاں تمہاری، تو ان کو کیوں نہیں باہر کرتے؟ صحیح. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 80% تو یہ انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا، اور اس میں قصص سے کہانیاں ہیں. جی. ابھی سے اتنا زور لگا کہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی، مطلب سر دبا دبا کے اب یہ لمبا بات تو کر سچ کہتے ہیں نا. کاظمی صاحب ہر طرف کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں وہ ہاں صحیح کہہ رہی سسٹر، بالکل. کیونکہ آپ نے شاید سنا ہوگا قاضی بھائی کہ وہ سورہ الاعراف کی آیت پیش کرتے نا کہ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، کہ آپ نے اتباع کرنی ہے اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، نہ کہ من دونی اولیاء اللہ ہے. تو من دونی اولیاء اللہ میں سسٹر نے بالکل صحیح بات کی کہ وہ صحاب بھی آتے ہیں، باقی اور بھی رسول خدا کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سارے من دونی اولیاء اللہ میں آتے ہیں. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے من دونی اولیاء اللہ کی اتباع کرنے سے منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ بات ان کی سچ ہوتی تو باقی یہ اتنی آیات قرآن کی کہاں لے کے جائیں گے جہاں پر اللہ انما واضح کہہ ولیکم رہا ہے اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اور سر وہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، جی جی.
اب وہ نہیں آگے لفظ ولايت خالی کا کیا کریں گے؟ لفظ اطاعت صاف واضح جن آیات میں موجود ہے، قرآن کے علاوہ اللہ کے علاوہ موجود، اس کا کیا کریں گے؟ میں اگر لائٹ آن کر کے آپ کو آیتیں دوں نا تو میرے پاس وہ آیتیں ہیں کہ کہ آپ نے جب وہ قیامت کے دن پوچھیں گے تو وہ کہیں تمہارے پاس رسول نہیں آیا تو تمہیں آیتیں پڑھ کے تلاوت کرتا، وہ تو وہاں پہ صاف لکھا ہوا کہ اتباع آیتوں کی، رسول کی اطاعت دوں آیتوں کی اطاعت ہے، واضح 2 آیتیں ہیں اس میں لکھی ہوئی۔ نہیں وہ تو لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو یہ پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اطاعت اللہ نے آیتوں کی کروانی ہے تو یہ حکم کیوں دیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ؟ جی جی اللہ ڈائریکٹ کہتا ہے نا کہ تم نے رسولوں کے ذریعے میری آیات کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تم نے میری اطاعت کرنی ہے اور میرے رسولوں کی اطاعت کرنی ہے اور اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں ہاں اب اگر چیز ایک ہی تو 3 الگ الگ چیزیں کیوں اللہ نے گنی؟ جی جی بالکل ایسے ہے، لیکن قاضی بھائی، بابا امام بھائی، آپ نے کافی جگہ دیکھا ہوگا، سورہ مائدہ ہے یا سورہ انعام ہے، اس کی 50 میں کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں نہ غیب جانتا ہوں، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں اور میں صرف اور صرف وہی کی ہی اتباع کرتا ہوں۔ اور سورہ الاقاف کی 9 ہے، وہاں پہ تو صاف کہہ جی رہے بھائی، ہیں یہ وہاں قرآن کے یہ اگر اس طرح کی آیات لیں گے بہت زیادہ ہیں، جب تک آپ محل وقوع کو نہیں جانیں گے نا کہ یہ آیت ایک دم سے کیوں بدلی ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اے رسول جہاں تم موجود ہو، قرآن کے اندر یہ واضح آیت موجود ہے، ٹھیک ہے، میں وہاں عذاب کو نازل نہیں کرتا۔ یہ آیت موجود ہے نا، یہ آیت۔ جی جی ہے، اب سورہ واقعہ کو پڑھیں، پہلی آیت کو پڑھیں، کیا ہے کہ کسی سائل نے عذاب کے واقعے، واقعات ہوئی۔ ہاں جی، تو کیا اب اسی طرح میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے نا کہ رسول آیت کی طرف لے کے آئیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیب سوائے مجھ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور میں اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہوں اس کو اپنے غیب پر مطلع کر دیتا ہوں۔ تو اب اللہ کی بات کو مانیں، غور و فکر کریں، یا رسول اللہ کی اس بات کو مانیں۔ ویسے تو یہ دونوں ٹکرا رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کوئی ایسا موقع تھا کہ جس موقع کی مناسبت سے رسول اللہ کو اس عقیدے سے بچانے کے لیے یہ بات کہنی پڑی قرآن کے اندر، ورنہ قرآن کا اللہ کا حکم ہر حال میں وہ لازم ہے اور وہی قائم رہے گا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہوں اپنے غیب پر مطلع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جی بابا امام بھائی، آپ سورہ آل نساء کی آیت پڑھیں، یہ 150 ہے، یہ پلیز پڑھنا تھوڑا۔ سورہ نساء کی 150 150 ہاں میں دیکھتا ہوں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں ہے، جو ان کا میسج ہے وہ بھی سیم ہی ہے، ایک ہی ہے، کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے، 2 نہیں ہے۔ پہلا حصہ تو ہم بالکل اسی طرح مانتے ہیں، اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، باقی آپ جو جانے سو جانے۔ جی جی پہلا حصہ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور کاظمی سید نے بھی قرآن سے ہی جواب دیا، کیونکہ قرآن کی یہ واضح آیت ہے نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق ڈالے گا اس کو اللہ نے حق دیا ہی نہیں، کیوں کہ اللہ کا جتنا کلام ہے وہ رسول کی زبان سے ہی ظاہر ہوگا، یہ اللہ کا عدل ہے۔ بے شک سر جی۔ اب جس نے اللہ کے علم کو لوگوں تک پہنچانا، اگر اسی ہی کا انکار کر دیا، اس کو فرق ڈال دیا تو کلام 2 ہو جائیں گے، پھر ایک نہیں رہے گا۔ تو اللہ کا کلام کہاں سے آئے گا پھر مخلوق کے پاس؟ بالکل منطقی بات ہے نا لکی بھائی یہ والی، کیا مخلوق کو ڈائریکٹ اللہ نے آ کے قرآن دی ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں، ایسا نہیں۔ اور ایک بڑی زبردست ایک اور آیت بھی ہے، سورہ آل عمران کی ہے کہ 89 ہے، کہ اس کا میں ترجمہ صاحب بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ کسی بشر کو نبوت، رسالت، کتاب دے دے، پھر اس کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ یہ کہ فَاعْبُدْنِی، بلکہ اللہ کے بندے بن جائے۔
تو یہاں پہ ان آیتوں سے مجھے اگر میں غور کرتا ہوں تو مجھے صاف صاف یہی ملتا ہے کہ صرف رسول جو آئے ہیں انہوں نے صرف اور صرف اللہ کا جو کتاب میں لکھا ہوا اسی کی ہی تباہ کرنے کو کہا ہے. لا رائب آپ سچ کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی ایک لفظ کا بھی جو انکار کرے گا وہ دین سے نکل جائے گا. جی جی یہ بالکل سچ آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن کا قانون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تو بہت زیادہ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ جی تمام انبیاء جو آئے ہیں یہ لوگوں کو اس کا عبد بنانے کے لیے آئے ہیں، اس کا بندہ بنانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ اپنا بندہ بنانے کے لیے نہیں آئے. اور یاد رکھنا کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی ان کا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرے گا. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے، اب یہ قرآن کی واضح یہ واقعہ پورا قرآن کے اندر موجود ہے، کیا اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا یا نہیں؟ جی جی تو اب اگر سجدہ فقط اور فقط اللہ کو تھا تو اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ تو پتہ چلا کہ اللہ اس طرح آزماتا ہے عبد بنوا کے. وہ ظاہری طور پر سجدہ تو آدم علیہ السلام کو ہو رہا ہے نا، لیکن حقیقت میں وہ سجدہ کس کا ہے؟ کیونکہ وہ حکم اللہ کا ہے تو اللہ کے لیے ہوگا. جی تو اب سجدہ ایک کا امتحان دو ہو رہے ہیں. تو اگر آپ نے اس میں تفریق کی کہ نہیں میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا تو آپ مارے گے، کیونکہ وہ سجدہ حکم کے تحت ہے، ظاہری وجود کے تحت نہیں ہے. تو حکم کی بنیاد پر اللہ نے اپنے حکم کو رائج کیا ہے کہ میرے حکم کی یہ اطاعت کرتے ہیں اس ذریعے پر یا نہیں. تو وہ تسلیم کرنا ہے اس خود بنا کی خدا کی بنائی ہوئی حجت کا. جب تک اس خدا کی بنائی ہوئی حجت کا آپ اقرار نہیں کریں گے تو خدا تو آپ کو ملے گا ہی نہیں، کیوں اپنے خدا لینا ہی اس حجت خدا سے ہے. جی 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 تو اس لیے پہلے اس پر ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا خدا سے پہلے ضروری ہے، اس کے اوپر ایمان لانا، کیونکہ خدا آپ نے اس سے لینا ہے. جی جی بالکل زبردست. فرض کریں کہ میں نے کاظمی سید کے پاس امانت بھیجنی ہے، تو اب وہ امانت جو ہے سب سے پہلے میرا کیا کام بنتا ہے کہ میں کاظمی سید کے آپ کے متعلق پہلے آپ کا ایمان قائم کروں کہ لکی بھائی جو ہے اس طرح کے وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرتے کسی امانت کے اندر. جی جی تو اب میں آپ پر پہلے آپ کی تصدیق کرواؤں گا نا امانت اپنے بھیجنے سے پہلے، تاکہ کیونکہ لکی بھائی پہنچانی ہے آگے کاظمی سید تک، اور اگر کاظمی سید کو لکی بھائی پر ایمان نہ آئے، یقین نہ قائم ہو، تو وہ میری دی ہوئی امانت کو قبول کریں گے؟ نہیں بالکل بھی کبھی بھی نہیں کریں گے. تو عقلی طور پر، منطقی طور پر کہ پہلے جس نے وہ چیز پہنچانی ہے اس پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے. تو اللہ نے یہی قانون بنایا کہ پہلے ان حجتوں کو، ان انبیاء اور رسولوں اور ائمہ پر ایمان لانے کا ضروری قرار دیا. کیوں؟ کہ مخلوق ڈائریکٹ خدا حاصل نہیں کر سکتی، خدا کی توحید انہی کے ذریعے ان کو مل ہے، تو پہلے ان پر ایمان لانا ہے. تو آدم علیہ السلام کا سجدے کا جو اصل مفہوم ہے باطنی طور پر وہ یہی ہے کہ اس حجت کے ذریعے اس نے ہدایت کا نظام جو قائم کیا ہے، تو جس سے ہدایت انہوں نے لینی ہے پہلے اس کو تسلیم کرنا، قبول کرنا، اس پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے. جی بسم اللہ، اب بات کریں آپ. جی جی میں ایگری ہوں گا بابا امام بھائی، زبردست. میرا کوئی سوال نہیں ابھی اس کے اوپر کوئی بھی، میں ایگری ہو گیا آپ کے، ماشاء اللہ. آپ کوئی اور بات کریں، پھر میرا کوئی سوال نکلے گا تو میں انشاءاللہ بات کر لیں گے. جی جزاک اللہ. جی بلیک بھائی السلام علیکم. باقی بلیک بھائی یا علی مدد. عام سید، سب بھائیوں کو عید مبارک. وعلیکم السلام، خیر مبارک. خیر مبارک بھائی آپ سب کو مجھے ماشاءاللہ. جی جی ہاں یار مجھے بھی یاد نہیں، آج تو امام زمانہ کا وہ ہے نا جشن عید میلاد. جی جی وہ بھی ہے، اور ساتھ میں عید زہرا بھی ہے. صبح سیدہ تو کبریٰ کی شادی کا دن ہے. تو دیکھ لو میں نے شیعت میں لکھنا شروع کر دیا، مجھے سارا یاد ہے سب کچھ. ماشاءاللہ. قاضی بھائی دیکھ لے مجھے سب یاد ہے. سر جی وہ لکی راجپوت بھائی کے ساتھ نا وہ شروع میں نا ایک دن میرا میچ پڑھنے لگ گیا تھا، 2.5-3 سال کی بات ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی، پھر انہوں نے مجھے اپنا سارا عقیدہ سمجھایا سر جی. تو میں نے کہا بھائی پہلے بتا دیتے تو یہاں تک بات نہیں جاتی. یقین مانے ان کے منہ پر تعریف نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور جھوٹے پر خدا اور اس کے تمام انبیاء کی لعنت ہو. مجھے ان سے بہت زیادہ نا دلی پیار ہے،
یہ نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں خدا کو گواہ بنا کر، اس کس وجہ سے نہیں، صرف اور صرف ان کا یہ ایک بات اتنی کمال کی ہے نا کہ یار یہ بندہ تحقیق کرتا ہے، اور دوسرا جہاں پر کوئی دلیل کوئی حق ثابت ہو جاتا ہے نا، یہ اپنے کسی فرقے کی دیوار کو بیچ میں نہیں لے کے آتا کہ میں نہیں مانتا فلاں تو یہ کہتا ہے، نہیں، یہ کہتے ہیں یہ بات سچ ہے اور یہ دلیل ثابت ہے، یہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا کام ہے یار، بالکل بالکل سر بہت جی، بڑا کام۔ بالکل جی ان کے ساتھ جی سر یہ جی کوالٹی ہے ان میں، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بسم سر اللہ جی، بات ان کی براڈ پہ ہوئی تھی جس دن انہوں نے اپنے لوگوں کو سب کو شوق کر دیا تھا، وہ میں بات کر رہا تھا وہاں پہ، لیکن راجپوت میرے خیال میں میری جان کے مالک مولا محمد کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی۔ جی آپ نے کہا تھا میں قرآن کو تو ان کے علاوہ ذات کے علاوہ تو میں جی یہی کہی تھی نا آپ۔ جی تو ادھر وہ پھر اس دن سے آپ کا نا وہ بہرحال مہربانی، آپ نے سچ بولا، اپنی حقیقت بتائی، نہیں قاسم بھائی اور میں یہی نے تو فیکٹ ہے کہ آپ حقیقت کو آپ تسلیم کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی میں نے تو جو حقیقت ہے میرا بھی یہی قیدا ہے کہ اس ذات کے علاوہ تو میں قرآن کو مکمل نہیں مانتا نا۔ اس میں باب احمد سے ہمارے اجازت ہے آئمہ ایک کے ہاں ہمارے آئمہ کی نظر میں کاظمی سید ایسے افراد کی مولا نے بڑی تعریف کی ہے کہ جو حق کو تسلیم کرنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شخص کی زبان سے نکلے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کو حق کو تسلیم کرتے ہیں، سچ کو سچ کہتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں، تو وہ آئمہ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ ایسے افراد جو ہیں بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، اور خدا کا ان پر پھر خصوصی کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سر جی یہ لکی راجپوت بھائی کی عرض کروں اگر آپ اجازت دیں، ایک آیت میرے ذہن میں آتی ہے جہاں سے سر یہ آیت شروع ہوتی ہے نا موبائلے کی، اذا جا سے سر جی کہ جی اور بالکل، علم، اور یہ ہم لوگ تو اسے عادت سے پڑھتے ہیں کہ ابنانا و ابناؤکم سے شروع کرتے ہیں، اذا جا سے شروع ہوتی ہے کہ علم آ جانے کے باوجود اگر یہ لوگ بات نہیں مان رہے تو تب تم ان کے ساتھ مباہلہ کرو گے، تو کون سا علم رسول نے ان کو سنایا؟ سورہ مریم سنائی ہوگی، کتاب اللہ سے اگر یہ باہر نہیں رسول بتا سکتا تو اگر کتاب اللہ سے دلائل لیے تو میں تو ایک سٹیپ آپ کو راجپوت بھائی آگے پہ لے جا رہا ہوں، رسول کے ساتھ موجودگی میں بھی کتاب کافی نہیں تھی، اور یہ مباہلہ آگے بتاتی ہے کہ امامت نے ہونا تھا کتاب کو کافی کرنے کے لیے، اور نہ رسول موجود ہے اور خود کتاب کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر علم آ جانے کے باوجود یہ نہ مانے، تو علم تو موجود تھا کتاب کی شکل میں رسول کے پاس۔ تو یہ مباہلہ صرف یہ اتنا نہیں تھا کہ یہ 5 جا رہے ہیں، یہ آگے سند بن رہی ہے کہ کتاب رسول کے ساتھ بھی مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ساتھ امامت کے لوگ موجود نہیں ہوں گے، جب تک امامت اس کے ساتھ نہیں ملے گی کتاب کام مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیے کہ کون سا علم تھا جو رسول دے رہے ہیں اور وہ پورا نہیں پڑ رہا اس کو۔ جی یہ تو دیکھیں، یہ تو ہے ہی ظاہری عیسائی ہے نا، بالکل وہ سر تو قرآن کو تو مانتے ہی نہیں، اگر قرآن کو مانتے ہوتے تو پھر تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہ بنتا نا۔ بالکل سر اب دیکھیں دوسری طرف ہم مسلمان ہیں، مسلمان وہ بھی قرآن کو وہ نہیں مان رہے، وہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نیزے پہ لگا کے لے آئے ہیں، اور جو قرآن کو حقیقی جانتا اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی بات پر یقین نہ کرنا، یہ صرف نیزے پر قرآن کو چڑھا کے لے کے آئے ہیں، ان کا مقصد حقیقت میں قرآن نہیں۔ تو یہ مسلمان ہے ایک طرف تو خیر ہے ہی غیر مذہب نا، تو مسلمان جو قرآن کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن کافی نہیں۔ بے شک سر جی، بالکل سر صحیح فرمایا آپ نے۔ ہاں جی، آسان طریقہ باب ایمان سر انہوں نے اپنی تاریخ کو چھپانے کا نکالا ہے، بڑا آسان طریقہ۔ سیدہ سے بڑا اسلام کے ساتھ کیا مذاق ہوگا کہ اگر یہ قرآن کافی ہے تو آج مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ یہ کتنا بڑا ہمارے منہ پر تماچا ہے۔ اگر اس قرآن سے سب اتفاق اتحاد ہو سکتا ہے اور خدا کا ایک دن بن سکتا ہے تو آج دن تک مسلمانوں نے کیوں نہیں بنایا؟ اپنے الگ الگ فرقے کیوں بنائے؟ اور اپنی مسجدوں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر فلاں فرقے کا بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جی نئی کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جی فلاں والے پھر کہ ہم سے عجامت نہ بنوائے۔ آگے حساب لگا لیں۔ جی سر جی اچھا آپ کا کوئی سوال ہے تو میں یہاں پہ ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ بابا امام بھائی میرے ذہن میں آیا تھا کہ سورہ توبہ کی 107 108 109 یہاں پہ جو مسجد زرار کا ذکر ہو رہا ہے
تو کیا یہ ہمارے یوشیا بھائی ہیں زیادہ تر یہی چیز غور کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے وہ مسجد بنا دی تھی مولا علی کے بغض میں، تو پھر رسول خدا نے وہ ختم کروا دی. لیکن یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا نا کہ جن لوگوں نے فرقوں کے نام پہ، فرق کے نام پہ مسجد بنا دی، وہ مسجد زرار ہے. تو آپ ان آیتوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں نہیں، وہ تو آلریڈی بنی ہوئی تھی نا، وہ تو آلریڈی بنی ہوئی تھی نا، جس کی ذکر آپ کر رہے ہیں. یہ ایک الگ سے بنائی گئی تھی. وہ تو فرقوں کی بنیاد تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے نا لکی راجپوت بھائی. مذاہب کی کیا الگ الگ مذاہب نہیں ہے؟ جی جی. کیا ہر مذہب میں فرقے نہیں ہیں؟ کیا یہودیوں میں 72 فرقے نہیں ہیں، 71 فرقے؟ کیا عیسائیوں میں 72 فرقے نہیں ہیں؟ جی جی ہے. تو وہ والی آیت اس ذیل میں نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہم 73 ہیں. ہاں جی، میں نے کہا ہم نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا، ہم نے 73 بننا 73 کر دیے ہیں. اب آگے حساب لگا لے. تو وہاں پر اس وقت رسول اللہ کے ادوار میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مسجدیں ہوتی تھی؟ جی جی جی. کون کون سی مسجد تھی؟ ابتدائی مسجد کون سی ہے؟ میں نے تو سنا ہے، جو ہسٹری میں آ رہا ہے کہ اسلام کی پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے. جزاک اللہ. وہ عقبہ جو ہے، جو اونٹنی والا واقعہ ہے، آپ نے وہ سارا پڑھا ہوا ہے؟ ہاں میں نے زیارت بھی کی ہے، میں نے چند دن پہلے گیا ہوں وہاں. اچھا. وہ جی. اب دیکھیں نا، اس کے بعد جب قبلہ کی تعویل آئی تو وہ کہاں پر نماز پڑھتے تھے رسول اللہ سے پہلے جو افراد تھے؟ ہاں یہ مسجد قبلہ تین جو بعد والی ہے نا، مسجد قباء پہلے والی ہے. لیکن یہاں پہ میرا بہت بڑا سوال اٹھ جاتا ہے نا بابی امام بھائی، معذرت میں آپ کو کوئی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو جب بھی بولا کہ آپ کے پاس پورا حق ہے، کیونکہ ہم کو یہاں کسی کو نہ لڑتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی چیز منوانے کی کوشش کرتے ہیں. دلائل حقائق بیان کرتے ہیں. کوئی مانتا ہے بسم اللہ، کوئی نہیں مانتا، کوئی بات نہیں. قاضی بھائی آپ بھی سنیں پلیز. دیکھیں، اگر مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، میں نے واقعی اس کی زیارت بھی کی ہے، اس کا قبلہ بالکل درست ہے. اور جو بعد میں مسجد بن رہی ہے وہ مسجد قبلہ تین ہے. اگر اس کا قبلہ ٹیڑھا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پہلی اس کا قبلہ درست ہے، جو تو بعد میں بنی، وہ رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں، یہودیوں نے تانا دیا آپ ہمارے قبلے کی اور شلم کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہو. پھر اللہ نے حکم دے دیا، دوسرا پارہ شطر المسجد الحرام ہے واجہ کا، ایسے کہا آپ نے. میں صحیح سے پڑھ نہیں پا رہا، زبانی ہوں کہ آپ اپنا چہرہ منہ پھیر لے. تو یہاں پہ مجھے بہت بڑا میرا سوال آ گیا، کیسے ہو سکتا ہے پہلی مسجد کا قبلہ صحیح ہے، دوسری کا ٹیڑھا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے بابی امام بھائی. آپ کو میں نے پہلے ایک بات نہیں مانی تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا جس پر آپ بات کر رہے تھے. ایک ہے جو شرارتیں، جو نفاق جو انسانوں کے اندر چل رہا ہے. ایک مسجد انہوں نے اپنے اندر بنائی ہوئی ہے جو شر کی مسجد ہے. جی جی. اور ایک ہے جو ظاہری جس کی بات کر رہے ہیں. ابھی میں قرآن سے ہی آپ کے ساتھ، آپ نے کہا کہ میری نظر میں پہلی مسجد عقبہ ہے، ٹھیک ہے. اب غور و فکر اگر کریں اسی قرآن کی ابتدائی سورہ بقرہ کے اندر، اللہ کہہ رہے کہ زمین پر جو پہلا گھر ہے وہ کعبہ ہے، بے بکۃ المکرمہ، ایسے ہی ہے نا. اور یہ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی قرآن میں تو یہ پہلا گھر جو اللہ کا ہے، جو قبلہ ہے، وہ تو یہ ہے. تو اب وہ مسجد عقبہ ہو یا دوسری جو ہے مسجد کیا کہتے ہیں مسجد اقصیٰ ہو، تو یہ سارے دیکھیں یہ خدا کی حکمتیں ہیں. جب ائمہ اہل بیت رضوان والسلام سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ نے کروانا قبلے کوئی رخ کروانا تھا، کعبہ کی طرف ہی کروانا تھا، تو مسجد اقصیٰ کا کیوں رکھا پہلے؟ تو ائمہ اہل بیت رضوان والسلام نے فرمایا کہ خدا کے بندو، خدا اپنے خلق کیے ہوئے انسانوں کا اپنے حکم کے ذریعے امتحان لیتا ہے کہ میرے حکم پر کون عمل کرتا ہے، کون عمل نہیں کرتا. تو یہ مسجد اقصیٰ کے بعد یہ جو حکم قبلے کو بدلنے کا آیا ہے، یہ امتحان کی بنیاد پر ہے. مسجد اقصیٰ بھی اللہ کا ہی گھر تھا، وہ کوئی اور قبلہ نہیں تھا، اور یہ کعبہ بھی اللہ کا ہی گھر ہے. لیکن اللہ نے ان لوگوں کو آزمایا ہے اس طرح کہ کیا یہ میرے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں. تو یہ آزمائش کے لیے ہے. کوئی اللہ حکم نہیں بدل رہا، نہ ارادے بدل رہا، نعوذ باللہ. یہ مخلوق کی صفت ارادے کو بدلنا. لکی راجپوت بھائی جی جی.
میں آپ کو اس دن بھی کتنی بار یہ مثال دے چکا ہوں. یہ ارادہ بدلنا یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں. اور ارادہ اس لیے بدلا جاتا ہے کہ یا اس سے بڑی کوئی چیز آپ کو مل گئی ہے تب، یا پہلی میں کوئی نقص آ گیا ہے تب. ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ کے نہ علم میں نقص ہے اور نہ اس کی بنائی ہوئی کسی چیز میں نقص ہے. تو اب میں نے مثال یہ دی تھی کہ فرض کریں کہ آپ اس روم کے اندر بیٹھے ہوئے کسی شخص سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کمرہ خالی ہے اور وہ مجھے کمرہ چاہیے، تو کیا آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ تو یہاں کو بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے کہ ہاں میری شرط ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں صرف آپ کو 1 سال تک دے سکتا ہوں، 1 سال سے زیادہ نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ قبول ہے. اب 1 سال پورا ہوتا ہے اور وہ جس سے آپ نے گھر لیا، وہ کمرہ لیا ہوا ہے، وہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ کل آپ کا آخری دن ہے اور آپ نے وہ گھر خالی کرنا ہے. اور آپ آگے سے یہ سوچیں کہ آپ دیکھیں اس بندے نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے. تو بھائی اس نے ارادہ نہیں بدلا، اس نے پہلے آپ کو قانون بتا دیا تھا کہ میں آپ کو دے ہی 1 سال کے لیے رہا ہوں. یہ بدلتا تب ہے ارادہ کہ جب اس نے آپ سے معاہدہ نہیں کیا تھا 1 سال کا. تو جب معاہدہ ہو چکا ہے تو یہ قانون ہے، اور قانون جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی بدلتا نہیں. اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ حکمت، ہاں جی، تو اللہ نے یہ ایک حکمت رکھی ہے. اور قانون کیا تھا کہ اب اس اللہ نے، ہم کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ بدلا ہے، لیکن وہ بدلا نہیں. اللہ نے قانون ہی ایسے بنایا تھا کہ پہلے میں نے اس گھر کو سجدہ کروانا اور اس کے بعد میں اس گھر پہ ان کو منتقل کروں گا. یہ ارادہ نہیں بدلا، اس نے قانون ہی ایسا بنایا تھا. ٹھیک. اچھا بابا امام بھائی، یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں کہ ہمارے جو قرآنسٹ بھائی ہیں وہ اکثر مراد دور کی مسجد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اس سے مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ جدھر یہ قبلے کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ دور دور تک بھی کوئی نماز کا ذکر نہیں ہے. یہ دوسرے سپارے سے ہی شروع ہو جاتی ہے نا، لیکن ادھر نماز کا کوئی ذکر تک نہیں ہے کہ جو نماز کی حالت میں قبلہ چینج ہو گیا، انہوں نے رخ بدل لیا. لیکن قرآن میں نہیں ہے نزدیک بھی نماز. یہ پوائنٹ بھی اٹھاتے ہیں. نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایک آیت پیش کی تھی، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، یہی آیت پیش کی تھی آپ. اب ان سے پوچھیں کہ اس آیت کا کیا معنی وہ لیتے ہیں. یہ جو اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہیں، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، یہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے فرشتے صلی کرتے ہیں اور ایمان والو آپ بھی کریں. اوکے، اب غور و فکر کریں کہ اللہ تو کسی کی نماز نہیں پڑھتا نا. اگر یہ نماز کا یہ والا معنی نہیں، اور اگر کا نماز کا ذکر ہی نماز کا قرآن میں نہیں، ٹھیک ہے، وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کیا ہوگا؟ صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وہ صلاۃ کیا ہے جس کو قائم کرنا ہے؟ ہاں، ہم تو پڑھنے والی نماز کے جو صلاۃ ہے اس کو نہیں، میری اور آپ کی بات نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا معنی لیتے ہیں؟ وہ اس سے مراد لیتے ہیں جیسے وہ سورہ معون میں ہے نا، ویل للمصلین، ہلاکت لوگوں کے لیے. اس سے پیچھے ہیں یتیم، مسکین، لا سہارا لوگوں کو جو کھانا نہیں کھلاتا، ان کے لیے یہ ہلاکت ہے. اور پھر شعیب علیہ نبی علیہ السلام جو اپنے گھر سے جب نکلے تو لوگوں نے کہا ہے شعیب آپ کی صلاح یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، یا ہم اپنے ناپ تول میں کمی نہ کریں، یا ہم جھوٹ نہ بولیں، یا ہم سیدھا کام کریں. تو انہوں نے کہا یہی صلاح ہے، سیدھا کام کرنا، برے کام نہیں کرنا. میں کوئی انکار نہیں، ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ اس آیت کا مطلب اگر صلاۃ کا معنی، کیونکہ ان کے ہاں معنی بدلتا نہیں، قرآنسٹ کے ہاں وہ ایک ہی معنی لیتے ہیں نا. ہاں جی تعلق. آپ خدا کو گواہ بنا کے بتائیں کہ ان اللہ و ملائکاتہ کا معنی فٹ کر کے دکھائیں کیسے فٹ ہوتا ہے یہاں پر. جی وہ اس کا مطلب کرتے ہیں، یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکاتہ، کہ اللہ بھی رابطے میں ہے اپنے رسول کے ساتھ، اور ایمان والو آپ بھی رابطے میں رہیں اپنے رسول کے ساتھ. نہیں، ابھی پھر معنی بدل دیا نا انہوں نے. ابھی یہاں کیا ہے کہ یتیموں کا حق بھی دینا ہے، بیواؤں کا حق بھی دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، یعنی ہر برائی سے دوری اختیار کرنی ہے. اس کا نام صلاۃ ہے. اور جو یہ کرے گا وہ اس کے لیے ویل ہے. یہی معنی دیا نا انہوں نے. جی.
تو اب وہ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون، اب اس کا معنی اسی کو فٹ کرے، کیوں معنی تو بدل سکتے نہیں، وہ کہتے ایک ہی معنی ہے، تو اب اللہ پر یہ فٹ کر کے دکھائیں۔ بالکل کیا اس زمانے میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، باقی تمام ادیان کو چھوڑ دیں، حالانکہ یہ تمام انسانوں کے لیے یہ آیت ہے، لیکن فرض کریں کہ ابھی صرف مسلمانوں پر فٹ کر لیں، تو کیا آپ اپنی زندگی میں گواہ ہیں یا نہیں؟ بہت سی بیواؤں، عورتوں کو اور یتیموں کا حق مارا جا رہا ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل یہ ہے، بندے تو مار سکتے ہیں، اللہ تو نہیں مار سکتا۔ اگر اس آیت کا معنی بھی اللہ پر یہی فٹ ہوگا، اللہ تو نہیں مار سکتا، تو ان کا حق کیوں پامال ہو رہا ہے، یتیموں کا اور بیواؤں کا؟ کتنا بڑا سوال اٹھ گیا۔ بالکل تو یہ ان کی یہی بالکل بیوقوفیاں ہم کو جو ہے ڈبو دیتی ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس آیت کا معنی کہاں فٹ ہوگا۔ جی جی تو اسی معنی پر اگر وہ قائم رہیں تو اب اللہ کو انہوں نے ظالم ثابت کر دیا کہ اس آیت کا اگر معنی یہی ہے کہ بیواؤں کا حق بھی، یتیموں کا حق بھی اللہ نے پورے کرنے ہیں، تو ظاہری طور پر تو پورے نہیں ہو رہے۔ تو پتہ چلا نہیں، یہاں اللہ کے لیے حکم اور ہے، اللہ جو اور اس کے ملائکہ جو کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور جو مخلوق کو حکم دیا گیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ یہ جو برائیاں ہیں ان سب کو چھوڑنا ہے، اور پھر خدا کی عبادت کی جائے تو خدا اس کی عبادت کو قبول کرے گا، ورنہ ان کے لیے ویل ہی ویل ہے۔ اور ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساری اچھائیاں کرتا ہے، برائیاں چھوڑ دیتا ہے، اور اگر وہ کسی نبی کا دشمن ہوتا ہے یا اس کی نبوت کا، اس کی رسالت کا انکار کرتا ہے، تو اس کی کوئی اچھائی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ جی جی اچھا باب امام بھائی، سوال میرا پھر ادھر پیدا ہو جاتا ہے نا، ایک اور بھی جی جی کہ آپ نے جو مجھے بتایا، اگر اللہ کہتا ہے ان اللہ، میں اللہ، و ملائکۃ، اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، یعنی کہ صلی کا مطلب چلے وہی کر لیتے ہیں جو قرآن سے کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں اپنے نبی سے، یا درود ہی کر لیتے ہیں، ہم اپنے والا کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے نا کہ میں اللہ اور مان والو آپ، اور یہاں پہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ، جی ایسے ہی ہے نا؟ جی، یہ اس لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا، جی اگر جی کیونکہ آپ شاید تھے یا نہیں، میں اپنے کئی بھائیوں کو یہ حدیث سنا چکا ہوں کہ جو ابھی آپ نے سوال اٹھایا نا، یہ بالکل ویلڈ سوال ہے۔ ہم تو میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ تم درود بھیجو نبی پر اور ان کی آل پر، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج، جو ابھی آپ نے ترجمہ کیا ہے، بالکل یہی جی بنتا ہے۔ اگر یہ اس کا معنی ہے نا تو یہ بالکل نہیں ہے معنی، اور میں نے اس کے ذیل میں آپ کو حدیث قرآن سے آیت کے ساتھ دی تھی، میں دوبارہ دے دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے جو ابھی اللہ حکم دے رہے ہیں نا، جس آیت کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، یہ حقیقت میں یہ ہے کیا؟ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا وہ حقیقت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے، اور وہ کیا تھا؟ الستو بربکم، اور وہ میثاق ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا لکی راجپوت بھائی؟ جب اللہ نے عالم روا میں جمع کر کے ذریت آدم کو نکال کے پشتوں سے اور ان سے عہد لیا، میثاق لیا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ جی جی تو اس میثاق میں 3 گواہیاں تھی، ایک توحید کی گواہی، ایک رسول اللہ کی رسالت کی گواہی، اور ایک ائمہ کی ولایت کی گواہی۔ اس گواہی پر قائم رہنے کا نام صلوات ہے۔ زبردست۔ جس نے بھی اس میثاق کو توڑا تو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس پر قائم رہنا، جو میثاق تم نے میری بارگاہ میں مجھے دیا ہے نا، اس پر قائم رہنا، یہ ہے صلوات۔ یہ نہیں ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ اس کا معنی یہ ہم کریں کہ اللہ تو بھیج، اور بھائی ہم نے گواہی دی ہوئی ہے، میثاق کیا ہوا ہے، ہم نے پورا کرنا ہے، ہم نے اللہ کو میثاق دیا، عہد دیا ہے، پورا ہم نے کرنا ہے، اللہ نے ہم سے اس عہد کو لیا ہے، پورا ہم نے کرنا ہے۔ جی 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 تو یہ ہے صلوات کا اصل مقصد۔ زبردست زبردست، ماشاء اللہ۔ لیکن آپ کو تو ماشاء اللہ پتہ ہے نا، میں بھی
ٹھیک ہے ہمیں بھی غور و فکر کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے ہم اللہ کو دے رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ بیچارے اس چیز کو نہیں سمجھتے نا کہ کاش میں پڑ جاتے ہیں. کاظم بھائی نے جی صحیح کہہ رہے ہیں لکی بھائی آپ. کافی لوگ ہیں جو صرف لفظوں پر اٹکے ہوئے نا، وہ معنی کو نہیں جانتے، کیونکہ آپ نے معنی کا پیچھا کیا کہ یار یہ جو صلوات میں پڑھتا ہوں اس کا معنی ہے کیا ہے. جب ترجمہ آپ نے پڑھا تو آپ کا ترجمہ یہ ملا کہ اے اللہ تو صلوات بھیج محمد و آل محمد پر. جی کاظمی بھائی آپ کریں بات، آپ لوگ میں کافی ٹائم سے ٹائم لے رہا ہوں. کوئی بات نہیں لکی بھائی، کوئی بات نہیں. نہیں بات کرتے رہیں جی، ہم آپ کو سن رہے ہیں، ہم آپ کو سن رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں میں بھائی لے لوں آپ کی گا بات سے. سر کیونکہ رابطے کا لفظ تو آلریڈی موجود ہے نا، تو پھر صلات کا تو میننگ یہ نہیں ہوگا نا. میں نے اسی لیے ان کو بتایا نا کہ نہیں، جی وَاصْبِرُوا وَرَابِطُوا یہ قرآن کی آیت ہے جی جس میں کیا ہے کہ تم صبر کرو اور رابطہ قائم کرو. تو جب لفظ رابطہ آلریڈی موجود ہے تو اس آیت کا معنی رابطہ نہیں بنا سکتے. بالکل سر جی، پھر تو یہ میننگ نہیں بنتا. بان ہی نہیں پاتا نا، کیونکہ کسی چیز کسی معاہدہ کو کیا ہوا ہے تو اس معاہدے پر قائم رہنے کا حکم ہے، اس کو توڑنے کا حکم نہیں ہے. بالکل سر جی، جبکہ ان کا سارا پرسپیکٹو اس رابطے کے لفظ کے اوپر بنا ہوا ہے. اردو کے ترجمے کو عربی کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں نا یہ، کیونکہ جو عربی کے الفاظ ہیں قرآن میں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری زبان اتنی لاچار ہے کہ ہمارے پاس اردو کے اندر کئی الفاظ عربی کے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. مثال کے طور پر ہم لفظ رابطہ بولتے ہیں کہ یار میں کاظمی سعید سے رابطہ نہیں ہوا، اور عربی میں یہ قرآن کی یہ آیت لفظ رابطہ قرآن کے اندر موجود ہے. اسی طرح یار یہ عمل اچھا نہیں ہے. اب یہ لفظ ہم عمل کہتے ہیں کسی چیز کے کسی کام کو کرنے کو، عربی میں بھی لفظ عمل ہے. تو بہت زیادہ الفاظ عربی کے ہی اردو کے اندر بھی شامل ہیں، اور انہوں نے اس کو اردو کے معنی کو اب نئے رنگ دینا شروع کر دیے. اور بھائی عربی کے لفظ ہے، اور یہ نعوذ باللہ خدا نے اگر مثال کے طور پر لکی بھائی کہ اگر 3 لفظ قرآن نے خدا نے استعمال کیے اور تینوں کا معنی ایک ہی ہے، تو بندے کے دماغ میں تو سوال آئے گا نا، اللہ تیرے پاس لفظ زیادہ ہیں جو تو ہم پر روب ڈال رہا ہے، 3 لفظ استعمال کر کے معنی ایک ہی دے رہا ہے. جی تو ایسا نہیں، ہر لفظ اپنا الگ معنی رکھتا ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے. اگر اس کا معنی ایک ہی ہوتا تو پھر سارا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا. زبردست. بابا امام بھائی پھر اگر یہی صلات ہے تو قائم کرنے پڑھنے والی، تو یہاں پہ پھر جب اللہ نے مریم علیہ السلام کو جب بشارت دی تو اللہ نے کہا آپ نے سجود کرنا ہے، رکوع کرنا. اللہ وہاں پہ ان کو پہلے سجدے کا حکم دے رہا ہے پھر رکوع کا دے رہا ہے. کیا انہوں نے پہلے سجدہ کیا تھا یا رکوع کیا تھا؟ دوبارہ بولے، معذرت سمجھ نہیں سکی کیا بولا آپ نے؟ میں نے کہا جب اللہ نے مریم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کھاؤ پیو اور صلات قائم کرو، میں نے کہ سجود کرو اور رکوع کرو، پہلے وہاں پہ سجدے کا حکم آ رہا ہے پھر رکوع کا آ رہا ہے. انہوں نے پہلے سجدہ کیا تھا یا رکوع کیا؟ انہوں نے کون سی صلات قائم کی تھی؟ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال آپ کا. دیکھیں پہلے تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ اگر یہ پڑھنے والی نماز نہیں، ٹھیک ہے، تو اب ایک معنی ہم کو سمجھنا بڑا ضروری ہو جائے گا. پھر یہ رکوع کیا ہے، یہ سجود کیا ہے. ابھی میں تھوڑی سی بات اس لیے لمبی کر رہا ہوں کہ بی بی مریم کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے، ابھی ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے یہ غور و فکر کر لیں کہ وَرَاكِعُوا وَسَاجِدُوا جو سجدے کا اور رکوع کا حکم آیا ہے، یہ کس ذیل میں ہے اگر یہ پڑھنے والی نماز نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جی
हम ज़ाहिरी तौर पर तो हम तो रकू कहते हैं अपने जिस्म को झुकाने को, घुटनों पर हाथ को रखने को रकू कहते हैं, और जमीन पर पेशानी रखने को सजदा कहते हैं। जी जी अगर ये है ही नहीं तो अब इसका क्या मानी लेंगे कि अगर पढ़ने वाली नमाज को बीच में से निकाल दिया जाए तो रकू का मानी क्या होगा और सजदे का मानी क्या होगा? जी जी मिसाल के तौर पर अब जब कदीम दौर में बादशाहित का निज़ाम चल रहा था तो यकीनन जब भी बादशाह की बारगाह में जो लोग उसकी रियाया पहुंचती थी तो उसको सामने झुकते थे, ऐसे ही है ना? जी जी तो उससे क्या साबित होता कि उसका एहतराम हो रहा है। हम्म, और अगर कोई उसके पाँव में सजदा कर देता उसके सामने खड़ा होके तो उससे क्या मुराद है? ये भी उसको तस्लीम कर रहा है, उसको रकू कर रहा है, उसको झुक रहा है, उसकी ताजीम कर रहा है। हम्म, तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? रकू करके भी तो उसकी ताजीम का इजहार हो रहा था, हम्म, ये सजदा करके उसने उसकी ताजीम में क्या इजाफा किया है? जी जी गौर करें दोबारा नुक्ते पर कि जो सजदे में ताजीम थी क्या वो रकू में वो ताजीम है? ये सजदा जो ज्यादा कुर्बा। खुदा आपको सलामत करे। यानी सजदा ऐसी हालत है कि रकू खुद बहुत उसके अंदर शामिल है लेकिन रकू में सजदा शामिल नहीं। जी जी ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल है। कि यानी कि आपने पहले अपनी कमर को झुकाया और एक मंजिल आई कि आपने अपना सर ही जमीन पर रख दिया, पूरा जिस्म झुका दिया। हम्म, तो अब मैं कहता हूं कि सजदा तो यानी कि तस्लीम की या ताजीम की, एहतराम की सबसे आखिरी मंजिल है। ये रकू की मंजिल बीच में क्यों आई? जी डायरेक्ट सजदा ही क्यों नहीं था? जी जी तो अगर ये नमाज नहीं है और नमाज की ये जो अरकान है अगर इसका इनकार कर दिया जाए तो हर रुकन का अपनी मानी और मफहूम रखता है ना। तो बीबी मरियम की आयत को आपने पेश किया तो क्या ये मुमकिन है कि बीबी मरियम के जिसके मुतल्लिक कुरान में ही मौजूद है कि जब उसको एक फर्जंद अता करने की बात आई तो उस बीबी को पता चल गया था ना कि जिस खुदा की मैं बात कर रही हूँ वो खुदा ऐसा कादर है कि बगैर किसी मर्द के छुए हुए मुझे फर्जंद अता कर रहा है और कोई आम फर्जंद भी अता नहीं कर रहा। तो क्या उसकी ताजीम या उसका सजदा नहीं करती होगी बीबी? बिल्कुल करते हैं। तो पता चला कि सजदे का इनकार ज़ाहिरी तौर पर ये वजूदी जिस्म वाला भी इनकार नहीं उन्होंने किया और ये होता है। तो नमाज जो जहां पर मखलूक ज़ाहिरी वजूद के साथ आती है तो कुछ वजूद के भी तकाजे हैं, कुछ शराइत हैं, कुछ इस पर कानून आयद किए गए हैं, कुछ एतात, कुछ हुक्म की तकमील जो है वो इस पर लाजम और फ़र्ज की गई है। तो इस सजदे का, इस नमाज का भी इनकार नहीं हो सकता। लेकिन इस ज़ाहिरी नमाज का इस वजूद के साथ हकीकत में एक रूहानी और एक बातनी मकाम तक लेके जाना है। अगर इंसान के दिल ने ही खुदा को सजदा नहीं किया, तस्लीम नहीं किया, उसकी ताजीम का इकरार नहीं किया तो ये ज़ाहिरी सजदे कर भी ले इबलीस की तरह तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जी जी तो ये शराइत है, ये मैं बोला कि हर अल्लाह का हर हुक्म जो है ना उसकी हिकमत है, बगैर हिकमत के उसने कोई हुक्म नहीं दिया। अगर इंसानी वजूद के साथ उसने नमाज रखी है तो उसकी जरूर हिकमत है, वजह है। अब कोई नहीं मानता तो चले, वो ज़ाहिर वो आज़ाद है, हम उस पर ज़बरदस्ती तो डाल नहीं सकते, लेकिन ये तयशुदा बात है कि नमाज जो है इसका इनकार नामुमकिन है, ये है। जी जी लेकिन उनका ये दावा होता है ना कि पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि इकरा सलात, इकरा मतलब पढ़ने वाली नमाज ना, कायम करने का कहा तो कायम करनी ऐसे कायम होती है, गरीब, मिस्कीन, यतीम, लासहारा, नाप तोल, हेरा फेरी, लकी भाई ये तो एक इतनी मंतकी, इतनी अकली बात है ना कि इस जमाने में जो मुसलमान नहीं ना वो भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। और वो ये है कि कभी भी फल बगैर दरख्त के नहीं होता, ऐसे ही है ना? जी जी जबकि वो खुदा कादर मुतलक है, वो चाहे तो बगैर किसी पौधे के भी फल को दुनिया में बेच सकता है, लेकिन उसने एक निज़ाम बनाया, एक कानून बनाया कि वो फल जो है उस दरख्त के जरिए ही अवाम तक पहुंचेगा, इंसानों तक पहुंचेगा। जी जी इस ही तरह लाजमी नहीं कि लफ्ज़ इकरा आएगा, तो ये एक अमल है, एक अमल के जरिए ही हम किसी चीज के हकदार बनते हैं।
تو وہ اقیم الصلاۃ جو ہے وہ ایک عمل کے ذریعے برائیوں سے اپنی جان کو بچانے کے ذریعے ہی ہم اس چیز کے اہل بنیں گے. تو اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ پڑھنے والی نماز نہیں ہے. یہ عمل جب تک نہیں ہوگا، جس طرح وہ درخت نہ ہو تو پھل نہیں ہوتا، تب تک علم بغیر عمل کے بے سود اور بے مقصد ہے. جی جی جی. لیکن آج کل ہمارے بابا امام بھائی جو ہمارے پشتون بھائی ہیں نا، اتنے قرآن اسٹور ہیں نا، اتنے قرآن اسٹور ہیں، اور سارے کے سارے بے نمازی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی نفسیات ہے. ایک گروپ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریسنٹلی جس کے ساتھ ہمارا بڑا عرصہ تنازع چلتا رہا ہے، احمدی گروپ. جی جی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاظمی سید اور سیدہ سسٹر نے بڑی وضاحت سے اس کے اوپر لوگوں کو سمجھایا کہ انسان کی نفسیات کے ساتھ یہ کھیلا جا رہا ہے. اس دور میں اکثریت لوگ جو ہیں وہ نام کے مسلمان ہیں لکی بھائی، جی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور ہم کو آزادی بھی ملتی رہے دین کی شکل میں. تو ان لوگوں نے انسانوں کے نفسیات کے ساتھ کھیل کے انہوں نے کہا کہ شراب بھی جائز ہے، آپ بہن کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں، یہ برائی بھی کر سکتے ہیں. اب جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ظاہر لوگ اسی ہی عادی ہو چکے ہیں اور وہ گناہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. تو انہوں نے کہا ہم تو ایسا ہی دین تلاش کر رہے تھے. تو سر گناہ بھی کرتے رہے اور نجات بھی ملتی ہے. جی. تو آج کی حالت ایسی ہے کہ آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ اس وقت جو برائی سب سے زیادہ کرے اتنے غیر مسلم یا لا دین نہیں کرے جو تو مسلمان کر رہے ہیں. بالکل شک نہیں. تو یہ اپنے گناہوں کو سے بچنے کے لیے نا، یعنی کہ کہتے کہ چھوڑے بھی نہ ان گناہوں کو اور ہم پھر بھی جنتی بن جائیں. تو ایسے لوگ جو ہیں دوسرے لوگ وہ ستائے ہوئے، شاید یہ میرا جملہ آپ کو اچھا نہ لگے لیکن میں پہلے ہی معذرت چاہ لیتا ہوں کیونکہ ہے بڑی ضروری بات. نہیں محترم آپ کریں. دیکھیں ابھی ہمارے بھائی جو ہے اہل سنت کی کتابوں سے اتنے سوالات ان پر اٹھے ہیں نا کہ وہ تنگ آ چکے ہیں کہ ان کے پاس جوابات نہیں. تو اب وہ کچھ اس وجہ سے قرآنسٹ بن رہے ہیں، احادیث کا انکار کر رہے ہیں کہ ان کو توہین نظر آ رہی ہے بخاری کے اندر، صحیح مسلم ہو یا دیگر میری کتب. وجہ تو یہی بنی، آپ نے صحیح کہا، میری وجہ تو یہی ہے کہ میں قرآنسٹ منکرین حدیث اسی لیے ہوں. آپ نے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو غریب وہ تنگ آ چکے کہ ان کو توہین نظر آ رہی ہے اندر. وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی حدیثیں ہیں. اچھا میرا چھوٹا بھائی، میری اس سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ اگر میں قرآنسٹ نہ ہوتا، وہ ایک دن مجھ سے بات کر رہا تھا رفع جدین کے بارے میں. میں نے کہا اگر میں قرآنسٹ نہ ہوتا تو واللہ العظیم میں ڈائریکٹ ہی اہل سنت سے شیعہ ہوتا. میں نے کہا لیکن میں اب شیعہ سے لے رہا ہوں چیزیں، میں سیکھ رہا ہوں، لیکن میں زیادہ تر میرا اس ٹائم شیعہ کے زیادہ میں کلوز ہوں. لیکن جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا نا، اس لیے مجھے نفرت زیادہ. بابا امام بھائی زیادہ نفرت اس لیے ہوئی نا، جو چیزیں ہمیں تو دوسرے فرقوں کے گلے میں فٹ کر رہے تھے نا، جب ہم نے خود پڑھی تو وہ ہمارے اپنے ہی گلے میں فٹ ہو رہی تھی. تو شرم کی بات بھی ہے نا. بالکل صحیح. اسی وجہ سے آپ نے پٹھانوں کی بات کی نا، تو یہ سچی بات ہے. وہ بھی تنگ ہوئے آپ کی طرح سے کہ کس بات کا جواب دیں بھائی. روز بیٹھ کے ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے آسان طریقہ سوچا کہ بھائی آسان طریقہ ہے کہ سیدھے قرآنسٹ ہو جاؤ، نہ کسی حدیث کا جواب دینا پڑے، جان ہی چھوٹ جائے. منیر شاکر تو بہت پہلے سے نا قرآن تھا، آپ شاید جانتے ہو منیر شاکر کو، سنا ہو اس کے بارے میں. جی سنا ہوا ہے. فی الحال میں آف لائن بھائی آئے ہیں کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں بار بار. میں بھی چاہتا ہوں ان کو میک دیا جائے. آف لائن بھائی آپ کریں بات، ہم سنیں گے آپ کی گفتگو. جزاک اللہ خیر. نہیں آپ کیجیے، میں سن رہا ہوں. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے آپ دوبارہ واپس آئیں، سلامت رہیں، آپ بات کریں. بسم اللہ. سوری مجھے جانا پڑا تھا. ایکچولی جو آپ بات کر رہے تھے پہلے، جتنا میں سمجھے وہ سیم پوائنٹ میرا بھی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے ایسے نظم کے ساتھ، یعنی حروف کے جس کو بولا جاتا ہے، ایسے حروف کے ساتھ جو قدیم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ الف پہلے نکلا ہے پھر لام نکلا ہے پھر میم نکلا ہے، یعنی کہ یہ قدیم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آپ کلام کو صفت کے معنی میں لیتے ہیں یا نہیں. دیکھیں یہاں میری اپنی ذات کے لیے میں ایک وضاحت آپ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ نے حروف تہجی میں سے الف یا لام یا جتنے بھی حروف تہجی کے الفاظ لیے ہیں اور آپ نے کہا کہ یہ بھی قدیم ہے. تو یہ الفاظ
आज की शक्ल में आप कदीम मान रहे हैं या उस ज़ात के इल्म में कदीम है? इन दोनों में से क्या आप तस्लीम कर रहे हैं? देखिए इल्म